بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کی کوئی دعا قبول نہ ہو تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، پہلے بسم اللہ کہے، الحمدللہ کہے، اس کے بعد 3 مرتبہ صلوات پڑھے، 3 مرتبہ صلوات پڑھ کے بریکٹ میں اپنی حاجت رکھ دے، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ صلوات پڑھے، پہلے بسم اللہ الحمدللہ 3 دفعہ صلوات، اس کے بعد بریکٹ میں اپنی حاجت، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ صلوات۔ امام فرماتے ہیں میں گارنٹی لیتا ہوں دعا ردی نہیں ہو سکتی۔ اچھا اگر امام کہہ دیں تو ماشاءاللہ جتنا مجمع بیٹھا ہے یہاں سب کو یقین آ گیا، بھائی چھٹے نے کہہ دیا، صادق آل محمد نے کہہ دیا تو اب تو دعا رد ہو ہی نہیں سکتی، مگر امام نے آپ کو خالی چپ نہیں کیا عقیدے کی بنیاد پر، دلیل ایسی دی کہ جو ایک ایک بندے کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ امام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو صلوات ہے نا یہ خود ایک دعا ہے، تو کوئی دعا قبول ہو نہ ہو، مگر جب بندہ صلوات پڑھے گا تو اللہ صلوات کو تو کبھی رد نہیں کر سکتا۔ اب جب 3 دفعہ ادھر صلوات رکھی ہے، 3 دفعہ ادھر صلوات رکھی ہے، تو اللہ فرشتے سے کہتا ہے جب تم نے ادھر کا حصہ بھی قبول کر لیا، ادھر کا حصہ بھی قبول کر لیا تو مجھے شرم آتی ہے۔ بھئی ایک خط لکھا آپ نے اور خط میں جو ہے بیچ میں اپنی حاجت لکھ دی، اور ادھر بھی صلوات ادھر بھی صلوات، تو اللہ فرشتے سے کہتا ہے پورا پرچہ جو لکھا ہے وہ قبول کرو۔ بس سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں کہ آگے کا حصہ بھی قبول کر لیا، پیچھے کا بھی حصہ، بیچ کا حصہ نہیں۔ تو اسی لیے امام نے فرمایا کہ نہ دعا پہنچتی بغیر صلوات کے۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ کی نالج میں اضافہ ہے، خدا کی قسم، آل محمد بھی جب کوئی دعا کرتے تھے تو وہ اپنی کون سی فضیلت کو وسیلہ بناتے تھے؟ یہ تیسری دلیل ہے کہ یہ آل محمد کی سب سے بڑی فضیلت ہے، آل محمد اور رسول کی سب سے بڑی فضیلت صلوات۔ تیسری دلیل سنیے کیا ہے، خود رسول نے فرمایا اے علی جب تم کو کوئی مشکل آئے، اب آپ یہ نہ کہیے گا مشکل کشا کو مشکل کیا آنی ہے، نہیں، مشکل تو ان کو نہیں آنی ہے، مگر اگر وہ نہ بتائیں تو تمہاری مشکل حل کیسے ہو؟ بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ جب ان کے ساتھ کچھ قصے ہوں گے تبھی تو تاریخ میں نقل ہوں گے۔ تو ایک مرتبہ رسول نے فرمایا علی جب تم کو کوئی پرابلم ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو تو تم بھی یہ جملہ کہا کرو اسألک ان تصلی علی محمد و آل محمد، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں میرا یہ کام کر دے اور تو صلوات پڑھ محمد اور آلے۔ تو اس کا مطلب ہے کعبے میں پیدا ہونا بڑا شرف ہے، مگر علی نے اسے واسطہ نہیں بنایا۔ مرحب کو مارنا بڑی فضیلت ہے، مگر اسے واسطہ نہیں بنایا۔ معراج پہ جانا بڑی فضیلت ہے، مگر اسے واسطہ نہیں بنایا۔ رسول کے ہاتھوں پہ آ جانا بڑی فضیلت ہے، مگر اسے واسطہ نہیں بنایا۔ آل محمد بھی کس چیز کو واسطہ بناتے تھے؟ ارے توجہ چاہتا ہوں، صلوات کو سارے انبیاء نے کس چیز کو واسطہ بنایا؟ یہ تو آپ کی نالج میں ہے ہی۔ آدم کی توبہ کس جملے سے قبول ہوئی؟ نوح کی کشتی کیسے پار لگی؟ ابراہیم کی آگ کیسے گلزار ہوئی؟ سب میں ایک ہی جملہ کامن ہے، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ ان کا صدقہ میری یہ پرابلم، ان کا صدقہ میری یہ پرابلم، ان کا صدقہ میری یہ پرابلم دور ہو جائے۔ تو آل محمد بھی اپنی جس فضیلت کو وسیلہ بناتے تھے وہ یہی عظیم فضیلت ہے، صلوات۔ اسی لیے جب 2 صحابیوں کی طبیعت خراب ہوئی، علماء نے لکھا اور رسول اللہ کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہماری طبیعت خراب ہے، آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے۔ رسول اللہ نے کہا پروردگار ان کو ٹھیک کر دے، ان کو صحت دے دے، بحق محمد و آل محمد و بحق علی، علی کے صدقے میں پروردگار انہیں صحت یاب فرما۔ امیاں جو طبیعت ٹھیک تو ہو گئی مگر یہ نام سن کے بگڑ گئی، طبیعت تو ٹھیک ہو گئی کیونکہ رسول دعا کرے اور دعا بدعا قبول نہ ہو۔ ہاں مولوی کی قبول ہے، ملا کی قبول ہے، رسول کی دعا قبول نہ ہو تو وہ تو دعا تو قبول ہو گئی۔ کہنے لگے بھائی یہ نام کیوں لیا مگر؟ تو اب ایک ساتھی نے دوسرے کو سمجھایا کہ بھائی اصل میں یہ ہے آج ہماری طبیعت خراب تھی تو یہ بیٹھے تھے اس لیے ان کا نام لے دیا، اب کل جب ان کی بھی کبھی خراب ہوگی تو تم مطمئن ہو ہمارا اور آپ کا نام آئے گا۔ اب وہ تلاش میں علی کی کب طبیعت خراب ہو، علی کی کب طبیعت خراب ہو، علی کی کب طبیعت خراب ہو۔ اتفاق سے ایک دن علی میرے مولا کو بخار ہلکا سا آئی گیا، طبیعت کچھ علیل ہوئی، انہوں نے جا کے رسول سے کہا یا رسول اللہ علی کی طبیعت خراب ہے۔ علی نے نہیں کہا یا رسول اللہ علی کی طبیعت خراب ہے۔ رسول نے کہا کیا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میری طبیعت تھوڑی خراب۔ کہا اچھا، حالانکہ خراب کا لفظ اردو میں میرے مولا کے ساتھ جمتا نہیں ہے، لیکن یہ زبان کی تنگی ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ ہاں دعا کر دیجئے یا رسول اللہ، دعا کر دیجئے، کریے. پروردگار علی کو صحت دے علی کے صدقے سے، پروردگار علی کو صحت دے علی کے صدقے سے. اب جملہ سنیے جہاں جہاں بیٹھے ہیں تاکہ آپ بھی مگن ہو جائیں. ایک مرتبہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری طبیعت خراب بھی تو بھی علی کا وسیلہ قرار دیا، علی کی طبیعت خراب ہوئی تو بھی علی کا وسیلہ. کہا میاں اپنے گھر چلے جاؤ، تمہاری تو اوقات ہی کیا ہے، جب خود میری طبیعت خراب ہوتی ہے تو علی کا وسیلہ. اس کا مطلب ابھی میں 3 دلیلیں آپ کو دے چکا ہوں کہ اس سے بڑی آل محمد کی کوئی فضیلت، اور اسی فضیلت کو سب سے زیادہ اجاگر کیا گیا ہے. ایک یہودی آیا مولا کی خدمت میں، ابھی مولا کی خدمت میں بعد میں آیا، دربار میں پہلے گیا اور اس نے کہا کہ مجھے نبی کے بارے میں، سنیے بھائی جہاں جہاں بیٹھے ہیں ذرا آرام آرام سے. اس نے سوال کیا بھائیو تمہارا رسول افضل ہے یا جناب آدم؟ ذرا آپ ہی جواب دے دیجئے پہلے، رسول اعظم افضل ہے یا جناب آدم؟ رسول اعظم. تو جو جواب آپ نے دیا وہی جواب انہوں نے دیا کہ رسول اعظم سب سے افضل ہیں، آدم کیا سارے نبیوں سے افضل ہیں. اچھا جب ہر مسلمان یہ کہتا ہے سارے نبیوں سے افضل ہیں تو پھر یہ کیسے کہتا ہے کہ ہم جیسے ہیں؟ بتا عقل میں آنے والی بات ہے. جب آپ کہیں کہ نبی کا سب سے افضل تو پھر ہم جیسے کیسے ہو گئے؟ اما جس کے جیسے انبیاء بھی نہ ہوں وہ ہم جیسا ہے؟ ناممکن ہے. تو انہوں نے کہا کہ بتائیے آدم افضل ہے یا آپ کے سرکار؟ انہوں نے کہا ہمارے سرکار افضل ہیں، ان سے بڑا کوئی اللہ کا نبی. بالکل صحیح جواب. انہوں نے کہا تو مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے. پھر انہوں نے کہا فرمائیے. کہا یہ بتائیے کہ اللہ نے آدم کو تو سجدہ کروایا، لیکن کوئی روایت آپ کے یہاں نہیں ہے کہ اللہ نے تمہارے سرکار کو بھی سجدہ کرایا ہو. اور سجدہ بڑی عبادت ہے بھائی، سجدہ سب سے بڑی عبادت ہے یا نہیں ہے؟ نماز کا سب سے عظیم رکن کون سا ہے؟ سجدہ. تو وہ یہ کہتا ہے دیکھیں جواب کی گہرائی دیکھیے آپ سوال کی. اگر تمہارا نبی سب سے افضل ہے تو اللہ نے سجدہ آدم کو تو کرایا، تمہارے سرکار کو سجدہ نہیں کرایا. اب اس کا جواب نہیں دے پاتا مسلمان، کہتا نکالو اسے، نہ جانے کیا کیا بک رہا ہے. انہوں نے کہا بک نہیں رہا ہوں، علمی جواب چاہیے. دربار سے نکلے، سلمان مل گئے. سلمان نے کہا چل میں تجھے ایسی جگہ لے چلوں جہاں تجھے تیرے ہر سوال کا جواب مل جائے. کہا چلیے. جیسے ہی میرے مولا علی کے دروازے پہ پہنچے تو دروازہ بند ہے، مگر حجرے سے آواز آ رہی ہے سلمان فلاں صاحب کو لے کے آ جاؤ. ہمارا روب تو اسی وقت پڑ گیا کہ دروازہ بند، میری کبھی ملاقات نہیں. چلیے سلمان کا نام تو جانتے ہیں، انہیں میرا نام کس نے بتا دیا؟ اما بھائی یہ تو زمین کی بات ہے، جو زمین پہ رہ کے پورے آسمان کے حالات دیکھ لے. چلیے وہ گئے. اب روب تو پڑ گیا پہلی مسئلے پر. مولا نے فرمایا سوال آپ کا میں بتاؤں یا آپ خود کریں گے؟ کہا نہیں سرکار آپ ہی بتائیے، جب آپ نے اتنا بتا ہی دیا ہے. کہا فلاں دن آئے تھے، فلاں جگہ سے آئے تھے، ذہن میں نبوت کے حوالے سے یہ سوال اٹھا تھا، وہاں تم کو یہ جواب دیا گیا، بعد میں تم کو بھگایا گیا، پھر سلمان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے میرے. ارے یہ ساری باتیں آپ کو کس نے بتا دیں؟ ابھی تو سلمان میرے ساتھ آئے ہیں. ایک مرتبہ کا تمہارا سوال یہی تو ہے کہ اگر تمہارا نبی افضل ہے تو اللہ نے سجدہ آدم کو کرایا، تمہارے نبی کو سجدہ، تمہارے نبی کو اللہ نے سجدہ نہیں کرایا. امام نے فرمایا تیرے سوال کا جواب اسی میں ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا بس ایک سوال کا جواب مجھے دے دے. کہا کیا؟ کہا اللہ نے جب فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرایا تو کہا خدا نے خود بھی سجدہ کیا. ارے میں توجہ چاہتا ہوں جوانوں. جب اللہ نے آدم کو سجدہ کرایا فرشتوں سے تو کیا اللہ نے خود بھی سجدہ کیا؟ کہنے لگا نہیں، فرشتوں نے سجدہ کیا، خدا نے سجدہ نہیں کیا. کہا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں میرے سرکار افضل ہیں،
جب آدم کو سجدہ کرانے کی بات آئی تو فرشتوں سے کرایا، خود نہیں کیا۔ جب میرے نبی پہ صلوات کی بات آئی تو پہلے خود پڑھی۔ سمجھ میں آ رہا مقام مصطفیٰ کہ اللہ نے ان اللہ و ملائکتہ، پہلے اللہ نے خود پڑھی، پھر فرشتوں سے پڑھوائی، پھر بندوں کو حکم دیا۔ اچھا یہ جو صلوات ہے نا، 3 معنی میں صلوات ہے۔ اللہ کے پڑھنے کا مطلب ہے اللہ کا رحمتیں نازل کرنا، فرشتوں کے پڑھنے کا مطلب ہے اہل بیت کی پاکیزگی بیان کرنا، بندوں کے پڑھنے کا مطلب ہے رحمت کی دعا کرنا۔ تو 3 معنی میں ہے صلوات۔ اللہ صلوات پڑھتا ہے مطلب کیا؟ اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے۔ بھائی یہ جو صلوات ہے اس سے بڑے لوگ چڑے ہوئے تھے۔ آل محمد کی چونکہ سب سے بڑی فضیلت ہے نا یہ رسول کی، تو چڑے ہوئے تھے لوگ۔ 40 سال تک عبداللہ ابن زبیر نے جمعے کے خطبے میں صلوات ہی نہیں پڑھی، اور جب اس سے لوگوں نے کہا عبداللہ ابن زبیر سے کہ بھائی آپ نے صلوات کیوں نہیں پڑھتے آپ خطبے میں، تو انہوں نے کہا جب میں صلوات پڑھتا ہوں بنی ہاشم کندھے اٹھا کے چلتے ہیں۔ اے اہل بیت رسالت، تمہاری محبت کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی تو قرآن میں نازل کیا تمہاری محبت کا حکم، جو واجب کیا۔ یہ تو ایک میں 2 مصرے تھے، اب 2 مصرے اور سنیے۔ کفاکم لعظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے آل محمد، تمہاری فضیلت کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ جس نماز میں آپ پہ صلوات نہ ہو وہ نماز نہیں ہے۔ پورا دین ٹکا ہے نماز پر، اور نماز ٹکی ہے کس پر؟ صلوات پر۔ اس سے بڑی اس لیے کہ آل محمد کی سب سے بڑی فضیلت ہے نا، اس میں صلوات بھی، خالی آپ صلوات نہ سمجھیں، 2 حکم ہیں قرآن کے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا۔ تو ایک حکم ہے صلو کا اور ایک حکم ہے سلام کا، تسلیم کا۔ صلو کا مطلب ہے صلوات، تسلیم کا مطلب ہے ولایت۔ توجہ چاہتا ہوں، تسلیم کا مطلب ہے ولایت، یعنی اپنے کو آل محمد کے سپرد کر دو۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ دولت کو مولا نہ ماننا، اقتدار کو مولا نہ ماننا، حکومت کو مولا نہ ماننا، سلمو، علی کی ولایت کے سامنے اپنے کو سپرد کر دو، تاکہ نہ دولت مولا رہے، نہ اقتدار مولا رہے، نہ حکومت مولا رہے، مولا رہے تو غدیر والا مولا رہے۔ تو یہ میں نے آپ کو دلیل دی۔ اس کا مطلب ہے اچھا یہ بھی آپ یاد رکھیے، نماز میں صلوات اتنی ہی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل، سب کے نزدیک، میں اپنے مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، سب کے نزدیک ہے۔ خطبے میں آپ کچھ بھی بڑھا لیجئے، اذان میں آپ کچھ بھی بڑھا لیجئے، اقامت میں آپ ازواج ہی اصحاب ہی کچھ بھی بڑھا، سب جگہ بڑھ سکتا ہے، مگر تمام ہمارے اہل سنت اور تمام شیعہ لکھتے ہیں کہ نماز میں جو صلوات پڑھی جائے گی وہ صرف یہ والی پڑھی جائے گی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ نماز کا مزاج بڑا عجیب و غریب ہے، آل محمد کو نکال دیا جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ آج میں اپنے سرکار کی، اپنے پیغمبر کا وہ احترام، کیونکہ صلوات کی بات جب بھی کی جاتی ہے ضمنی طور پر عشرے میں کوئی واقعہ نقل کر دیا، عشرے میں کوئی فضیلت نقل کر دی، عشرے میں 5 منٹ بول پڑے، مگر اس آل محمد کی فضیلت اور رسول کی فضیلت پہ کوئی بولتا ہی نہیں ہے تفصیل سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجمع نے بھی اس کو بڑے ہلکے میں لیا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا جس کو آپ سب سے ہلکے میں لے رہے ہیں وہ رسول اور آل رسول کی سب سے بڑی، اس لیے کہ اس فضیلت سے زیادہ آل محمد کی دنیا میں کسی فضیلت کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا۔ بھائی میں نے بہت بڑی بات کہی ہے، اگر آپ اس کو غور فرمائیں تو ابھی آپ مجلسوں کو چھوڑ دیجئے، مجلسوں میں صلوات کو، ابھی آپ مسجدوں میں صلوات کو چھوڑ دیجئے، آپ ذرا پورے ورلڈ کا نماز کا نقشہ چیک کر کے دیکھیے، پوری دنیا کا، پوری دنیا میں ذرا چیک کر کے دیکھیے، ادھر نماز ختم ہو رہی ہے، ادھر شروع ہو رہی ہے، ادھر ختم ہو رہی ہے، ادھر شروع ہو رہی ہے، ادھر ختم ہو رہی ہے، ادھر شروع ہو رہی ہے، ادھر مغرب کا وقت ہے، ادھر صبح کا وقت ہے، ادھر ظہر کا وقت ہے، ادھر عصر کا وقت ہے، کہیں ختم ہو رہی ہے، کہیں شروع ہو رہی ہے، کہیں ختم ہو رہی ہے۔ اب پوری دنیا میں نماز کا وقت دیکھ لیجئے آپ، اور جہاں جہاں، اچھا پھر اذانیں بھی ہو رہی ہیں، اس میں بھی صلوات، اقامت بھی ہو رہی ہے،
اس میں بھی صلوات، نماز بھی ہو رہی ہے اس میں بھی صلوات، مجلس بھی ہو رہی ہے اس میں بھی صلوات، مصلی پہ بھی بیٹھے ہیں اس پہ بھی صلوات۔ تو جو اللہ نے آل محمد اور رسول کو سب سے بڑی فضیلت دی تھی، تو 24 گھنٹے میں کوئی منٹ ایسی نہیں ہے کہ جب محمد و آل محمد کی یہ فضیلت ذکر نہ ہو۔ بتائیے اس دلیل سے آپ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جب محمد و آل محمد پر صلوات نہ ہو رہی ہو، یہ آل محمد کی فضیلت ذکر نہ ہو رہی ہو، یہ محمد و آل محمد کا تذکرہ اس شکل میں نہ ہو رہا ہو۔ یہ تو میں نے آپ کو بتائی نماز کی بات۔ آئیے دعا کی بات بتاتا ہوں۔ جس مولا کے نعرے لگاتے ہو، جس مولا کے قصیدے پڑھتے ہو، جس مولا کو ٹھوکر لگتے ہوئے پکارتے ہو، جس مولا پہ جیتے مرتے ہو، پتا میرا مولا کیا کہتا ہے؟ کل دعاء محجوب عن السماء، کوئی دعا آسمان پہ جاتی ہی نہیں ہے۔ آپ مصلی پہ بیٹھ کے مانگ رہے ہیں اللہ مجھے یہ دے دے، اٹک گئی، پہنچ ہی نہیں پا رہی ہے۔ اچھا میں اگر کہوں تو آپ کہیں گے قبلہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، بلّہ ہماری دعا نہیں جا رہی ہے۔ ارے بھائی مجھے نہ کہیے، مولا کہہ رہے ہیں آپ کے، ہمارے خطیب منبر سلونی کہہ رہا ہے، جس کی تلوار نسلیں دیکھ کے جلتی ہے وہ کہہ رہا ہے، جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہے۔ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، وہ میرا مولا کہہ رہا ہے کہ کل دعائن محجوب عن السماء، ساری دعائیں آسمان میں اٹک کے رہ جاتی ہیں، اوپر نہیں جا پاتی۔ کب تک نہیں جا پاتی؟ حتی یصلی علی محمد و آل محمد، جب تک دعا کے ساتھ بندہ صلوات نہ پڑھ دے۔ ہم آج تو میں آپ کے ذہن میں انشاءاللہ جو میرے ناظرین ہیں مجلس سن رہے ہیں اور حاضرین ہیں، ایسی فضیلت اجاگر کر دوں گا کہ آپ زندگی بھر مرتے دم تک آپ صلوات نہیں چھوڑو گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ سیرت رسول پہ بہترین موقع ہے رسول کی اس فضیلت کو بیان کرنے کا۔ تو کوئی بھی دعا آسمان پر نہیں جاتی جب تک کہ بندہ صلوات اب نہیں میں تو نہیں کہہ رہا ہوں نہیں جاتی، اب آپ صلوات کے بغیر پہنچانے کی ذرا کوشش کر کے دیکھیے، اور چلی جائے تو پھر مجھے آ کے دعویٰ کریے کہ جی میری تو چلی گئی ان کے بغیر۔ سمجھ رہے؟ نہیں جانے والی ہے، جب علی نے کہہ دیا تو جانے والی۔ کوئی مولوی ملا کہہ دے تو جا سکتی ہے، لیکن علی کہہ دے نہیں گئی تو اس کا مطلب ہے نہیں تمہیں دھوکا ہو سکتا ہے، علی کو دھوکا۔ کوئی دعا نہیں جاتی آسمان پر جب تک کہ، اور یہ اصول بھی بتایا، کبھی کبھی آدمی غافل ہوتا ہے، روزہ امام حسین علیہ السلام پہ پہنچا دعا مانگ رہا ہے، کعبے میں پہنچا دعا مانگ رہا ہے، مجلس میں آیا دعا مانگ رہا ہے، اور پھر کہہ رہا قبلہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہو اس لیے نہیں رہی ہے کہ علی نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کوئی دعا نہیں جائے گی جب تک پہلے صلوات نہیں پڑھے گا۔ پہلے صلوات پڑھ کے اپنا منہ تو پاک کر لے۔ اما نجس دعائیں، جو نجس زبان سے دعائیں نکلتی ہیں وہ آسمان تک نہیں پہنچتی، اس لیے کہ زبان جب تک پاک نہ ہو، زبان کو پاک کہاں سے کرو گے؟ اب جب زبان پاک ہو گئی تو دعا خود بخود چلی گئی۔ تو اب اللہم صلی علی محمد، اور پھر جب امام سے پوچھا گیا مولا اس کے بغیر کیوں نہیں جاتی، اور جب صلوات کے ساتھ پہنچائی تو پہنچ بھی گئی اور قبول بھی ہو گئی، کہا اس لیے کہ خدا کی قسم میرا جملہ نہیں ہے، میری تو کیا اوقات ہے جو میں آپ کو متاثر کر سکوں۔ چھٹے امام نے فرمایا